ناظرین کچھ عام ترین خبریں ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آزاد کشمیر ناظرین اس وقت صورتحال وہاں پر فیول کر رہی ہے، بہت خراب صورتحال ہو گئی ہے۔ عوام سڑکوں پر ہے، لاکھوں لوگ ہیں مختلف شہروں میں جو سڑکوں کے اوپر موجود ہیں۔ یہ تاریخ کی ایک غیر معمولی سیول رائٹس موومنٹ ہے جو بنیادی حقوق کے لیے عوام سڑکوں کے اوپر موجود ہیں۔ آزاد کشمیر کے 10 اضلاع، تمام تر تحصیلیں، بازار، گاؤں، دیہات، سب کچھ ناظرین اس وقت بند ہے اور کراؤڈ باہر آ رہا ہے، عوام باہر آ رہی ہے اور وہ بار بار ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ حکمرانوں دیکھ لو ہم تمہاری موت ہیں۔ آزاد کشمیر میں ناظرین عوام کے دو بنیادی مطالبات ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ حکمران اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ، یعنی وہاں پر جو ججز ہیں، وہاں کی جو بیوروکریسی ہے، وہاں کے جو پولیٹیشنز ہیں، ان کے جو بچے اور جو لینڈ کروزر کا کلچر ہے اسے ختم کیا جائے۔ کشمیر کے اندر لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی ناظرین، ڈھنگ کے 2 اسپتال نہیں ہیں، ڈھنگ کی 2 یونیورسٹیز نہیں ہیں، وہاں کا سڑکوں کی بری حالت ہے، وہاں پر جو سیاسی مقامات ہیں وہ بالکل گندگی کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں۔ تو عوام ناظرین اپنے تہیں کھڑی ہوئی ہے، یہ لیڈر لیس لوگ ہیں جو کہ سڑکوں کے اوپر موجود ہیں اور یہ بیسک رائٹس کلیم کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ روٹی سے جناب محروم ہو اور آپ کے بچے بین الاقوامی یونیورسٹی، پھر وہ آڈٹ مانگ رہے ہیں کہ جو 10-20 سالوں کے اندر جو اشرافیہ نے جو کچھ کمایا ہے، جو پیسے ان کے پاس یا ان کا جو رہن سہن ہے، یہ کدھر سے آیا، یہ پیسے انہوں نے کدھر سے نکالے۔ دوسرا مطالبہ ان کا ناظرین 12 نشستوں کے حوالے سے ہے۔ یہ ناظرین 78 سالوں سے پاکستان کے اندر مقیم وہ مہاجرین ہیں جو مقبوضہ کشمیر سے آئے، ہمارے ماتھے کا تارا ہے، ہمارے ماتھے کا جمر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ناظرین کہ یہ پاکستان کے اندر سے 1300 ووٹ لے کر 12 سیٹیں کشمیر اسمبلی کے اندر جاتی ہیں اور جب دل کرتا ہے یہ کسی ایک طرف جا کر پوری اسمبلی کو بالکل کولیپس کروا دیتی ہیں۔ انہیں جب دل کرتا ہے یہ 12 ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک عجیب و غریب یعنی اٹھ پٹانگ قسم کی کوئی بھی قانون وہاں سے منظور کروا لیتے ہیں، پھر یہ ڈیولپمنٹ فنڈ لیتے ہیں، پھر دوسری مراحتیں لیتے ہیں۔ اب یہ رہتے پاکستان کے اندر موجود ہیں ناظرین، ان کا اٹھنا بیٹھنا ادھر ہے، یہ کدھر پیسے چھوڑتے ہیں؟ یعنی جو پیسے وہاں سے لیتے ہیں حکومتی سطح کے اوپر عوام کا پیسہ لیتے ہیں، یہ کدھر خرچ کرتے ہیں اور ان کا کوئی آڈٹ نہیں، ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، ان سے کوئی کوشچن نہیں کر سکتا۔ یہ پاکستان کے اندر آباد ہے۔ تو یہ 12 نشستوں کے خلاف اور حکمران اشرافیہ کی مراد کے خلاف ناظرین عوام سڑکوں کے اوپر موجود ہے۔ میسو ڈیمونسٹریشن سے میں چند ایک آپ کو جھلکیاں دکھا دیتا ہوں۔ معاف کیجئے گا ہمارے ایڈیٹر صاحب کو کچھ ایمرجنسی ہو گئی ہے، لہذا آپ کو آج ادھر ہی تھوڑا بہت گزارا کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھیں، یہ ناظرین ایک شہر کے صرف مناظر ہیں۔ اس وقت جو شہر بند ہو چکے ہیں لگ بھگ تقریباً کشمیر کے تمام تر شہر سب کچھ بند ہے۔ تتا پانی سب بند ہے ناظرین، پلندری بند ہے، مظفر آباد بند ہے، باغ مکمل بند ہے، ارجا بالکل یعنی وہاں پر ایک دکان بھی کھلی ہوئی نہیں ہے، کھائی گلا بند ہے، دھیرکوٹ بند ہے، ہجیرہ بند ہے، بھمبر بند ہے، عباس پور بند ہے، میرپور بند ہے، چمن کوٹ بند ہے، حویلی کا ہوٹا بند ہے، ڈڈیال بند ہے، دیر بازار بند ہے، بلوچ بند ہے، سینسا بند ہے، منڈوال بند ہے، راولہ کوٹ بند ہے، تراڑکھل بند ہے۔ تو تمام تر شہر ناظرین، تحصیلیں، ڈسٹرکٹ، ڈویژنز مکمل طور پر بند ہے۔ ایک لاک ڈاؤن ہے جو کہ اچھا وہاں پر کشمیر کے اندر ناظرین سروس بند کر دی گئی ہے، انٹرنیٹ سروس بند ہے، مختلف اضلاع کے اندر بجلی بند کر دی گئی ہے، موبائل فون سروس وہاں پر بند ہے۔ اب جو ویڈیوز آ رہی ہیں، یہ جو وہاں سے اپڈیٹس آ رہی ہیں، وہ لوگ وہاں سے موٹر سائیکل کے اوپر باہر نکلتے ہیں، کچھ کے پی کے کی طرف جاتے ہیں، کچھ دوسری طرف نکل جاتے ہیں، 14 کلومیٹر کا یہ سفر طے کرتے ہیں اور پھر جا کر ناظرین یہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں یا عوام کو آگاہ کرتے ہیں یا باہر بتاتے ہیں اور پھر جا کر واپس جاتے ہیں اور یہ موومنٹ اس طرح سے جاری ہے۔ پاکستان کے میڈیا پر ناظرین ایک جعلی گھٹیا غلیظ قسم کا پروپیگنڈا شروع کروا دیا گیا ہے، یہ مکمل جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ کشمیر کے اندر ناظرین ایک پولیٹیکل پارٹی ہے مسلم کانفرنس، اس کے جو غنڈے ہیں ان غنڈوں کو سڑکوں کے اوپر بندوقیں دے کر چھوڑا گیا ہے اور یہ غنڈے وہاں پر باقاعدہ سے فائرنگ کر رہے ہیں، یہ دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں، وہاں کی پولیس انہیں بیک کر رہی ہے جو کہ ویڈیوز کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب یہ غنڈے یہ پولیٹیکل پارٹی کے اراکین نہیں ہیں ناظرین، یہ مسلم کانفرنس کے جو ایک نظریاتی لوگ ہیں یا جو ان کا باغیرت ایک عزت دار کارکن ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ یعنی اختلاف کی بھی کشمیر کے اندر ناظرین ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی گنجائش رکھی جاتی ہے۔ یہ غنڈے ہیں، یہ وہاں کے ٹھگ ہیں جو ایک پارٹی کا لبادہ اڑ کر سڑکوں کے اوپر موجود ہیں اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ناظرین تقریباً 11-12 لوگ زخمی ہوئے ہیں، انہوں نے گولیاں چلائی ہیں۔ پاکستان کے ٹیلی ویژن کو جو ٹکٹس بھیجے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ مسلم کانفرنس کے جو رہنما ہیں یا جو کارکن ہیں ان کے اوپر عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے حملہ کیا۔ حالانکہ عوامی ایکشن کمیٹی ناظرین عوام ہے، یہ کشمیر کی عوام ہے، یہ 30 لاکھ لوگ ہیں جو اپنے بنیادی رائٹس مانگ رہے ہیں، رائٹس کلیم کر رہے ہیں۔ تو کشمیر کے اندر ناظرین محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جو پنجاب کے اندر ایک ماڈل اپنایا گیا تھا ویسا ہی ماڈل کشمیر کے اندر بدقسمتی سے اپنایا جا رہا ہے اور اس طرح کے حالات وہاں پر پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ناظرین جو آبزرورز ہیں
وہ بھی اس وقت آزاد کشمیر کے اندر موجود ہیں, ساری صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں. حامد میر صاحب نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہے کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے آزاد کشمیر کے اندر. پھر پاکستان کا پرائم ٹیلی ویژن اور بی بی سی بھی ساری صورتحال کو کھل کر رپورٹ کر رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر صورتحال خراب ہو رہی ہے اور یہ چیزیں وہاں پر ٹھیک نہیں ہیں. تو بیسک رائٹس اور بیسک بنیادی مطالبات عوام کے جو کہ لوگ وہاں پر کلیم کر رہے ہیں اور وہاں پر موجود ہیں. اب ظاہر ویڈیوز آ رہی ہیں ناظرین, میں اگر آپ کو سنوا سکوں کہ یہ بلکہ معاف کیجیے گا, یہ آپ کو دکھا نہیں سکتے, یوٹیوب کی گائیڈ لائن کے خلاف ہوں گے. جو لوگوں کو گولیاں لگی ہوئی ہیں, جو پھر جو خالی خول ہیں گولیوں کے, وہ عوام دکھا رہی ہے. پھر ناظرین ایف سی کے کچھ جوانوں کو عوام نے پکڑا ہے, یہ ویڈیوز دیکھ لیں. یہ ناظرین ایف سی کے جوان ہیں, انہیں عوام نے پکڑا ہے اور اس کے بعد واپس جا کر انہیں باخیریت و عافیت انہیں چھوڑ کر آئے ہیں جہاں پر یہ لوگ مقیم ہیں یا جہاں پر یہ موجود ہیں. تو یہ صورتحال ہے جو کہ کشمیر کے اندر بنی ہوئی ہے اور یہ صورتحال مزید خراب ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. حامد میر صاحب نے ایک کالم لکھا ہے. میر صاحب لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کراچی, لاہور اور اسلام آباد میں بھی حکومت کو اپنے لیے کوئی خطرہ نظر نہ آ رہا ہو, لیکن خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں اور آزاد کشمیر میں بے چینی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اس بے چینی کو دور کرنے کی ضرورت ہے. پہلے بھی عرض کیا تھا, دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ قبائلی علاقوں کے عوام کے ساتھ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے جو وعدے کیے تھے انہیں فراموش کر دیا گیا ہے, یعنی وہ وعدے بھلا دیے گئے ہیں. پھر ناظرین فلسطین کے حوالے سے بھی حامد میر صاحب نے کالم لکھا ہے کہ قائد اعظم کے جو انہوں نے اصول وعدے کیے تھے یا جو ان کی رہنمائی تھی اس سے بھی نظریں چرائی جا رہی ہیں, یا اس سے بھی ایک سائیڈ لائن بہت ساری چیزوں کو یہ سائیڈ پر ہوا جا رہا ہے. یہ بڑی ایک غیر معمولی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ رحم کرے, لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ناظرین دوسری طرف اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات ہوئی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی اور عمران خان کی اچانک ملاقات ہو رہی ہے. عمران خان کو راولپنڈی کی ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ایک واٹس ایپ کال کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے. اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ اس کال سے پہلے گنڈاپور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ, اور یہ ملاقات خاصی لمبی چلی ہے. 8-10 نکات تھے جن کے اوپر بات چیت ہوئی ہے. اب یہ کسی کو کوئی واضح نہیں ہے کہ ملاقات میں عمران خان نے اور گنڈاپور نے کیا گفتگو اور کیا بات چیت کی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. گنڈاپور صاحب نے اپنے جلسے میں پشاور ملے میں بڑا کھل کر یہ کہا تھا کہ میں پنڈی سے مخاطب ہوں, اور فیلڈ مارشل صاحب کا نام لے کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں, لہذا آپ اپنی پوزیشن واضح کریں. اب ایک لمبے ٹائم کے بعد گنڈاپور کی اور عمران خان کی ملاقات ہو رہی ہے. لیٹس سی یہ چیزیں کیسے انفولڈ ہوتی ہیں. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب لکھتے ہیں کہ کئی گھنٹوں سے عمران خان کی بہنیں, دیگر دوست اور میں اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہیں. پشاور جلسے اور دیگر معاملات پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. میں نے انہیں آج راولپنڈی بینچ میں ویڈیو لنک کے ذریعے خان صاحب کو تنہا کرنے کے خلاف ایک دائر مقدمے کی کارروائی کا بھی بتایا ہے. ہم ہرگز واٹس ایپ ٹرائل کا حصہ نہیں بنیں گے اور واٹس ایپ ٹرائل ہم قبول نہیں کریں گے. تو یہ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے, لیکن بہرحال ملاقات ہوئی ہے. دوسری جانب ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب, ان کا معاملہ سپریم کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے موجود تھا, لیکن آج جو سرفراز ڈوگر تھے ان کے فیصلے کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے اور باقاعدہ سے معطل کر دیا گیا ہے, اور جہانگیری صاحب کو کہا گیا کہ آپ اپنی خدمات جاری رکھیں. عدیل سرفراز صاحب لکھتے ہیں کہ حیران کن صورتحال, جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکنے کے خلاف اپیل پر مختصر سماعت کے بعد آئینی بینچ کے سربراہ نے 2 سطروں پر مشتمل حکم نامہ تحریر کرتے ہوئے جسٹس سرفراز ڈوگر کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے صرف فریقین کو نوٹسز جاری کرنے پر ہی اکتفا کیا, جس پر ایڈوکیٹ منیر ملک کو باآواز بلند کہنا پڑا کہ مائی لارڈ, آپ ایک غیر قانونی فیصلے کو معطل نہ کر کے اسے قانونی جواز فراہم کر رہے ہیں. یعنی باآواز یعنی اونچی آواز میں انہوں نے کہا کہ جناب آپ ایک غیر قانونی معاملے کو باقاعدہ سے ایک قانونی جواز میں آپ پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آئینی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دیا. جو سرفراز ڈوگر صاحب نے ناظرین ایک معزز جج کو کام کرنے سے روکا تھا, اس فیصلے کو اس کے بعد معطل کر دیا گیا ہے. تو یہ صورتحال اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بنی ہے. پھر ناظرین ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, بلکہ یہ حیدر سعید صاحب لکھتے ہیں آج توشہ خانہ 2 کی سماعت ہے. سماعت سے پہلے علی امین گنڈاپور کی ملاقات کروا دی گئی ہے. پشاور جلسے کے بعد سب سے پہلی ملاقات علی امین گنڈاپور کی عمران خان صاحب سے کروائی گئی ہے. خان صاحب کی بہنیں اور وکلا باہر کھڑے ہیں, لیکن اسی دوران علی امین گنڈاپور صاحب کی اچانک عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی گئی ہے. کوئی پردہ داری ہے, کوئی رازداری ہے, کوئی بات ضرور ہے. ویسے ہی نہیں صبح ملاقاتیں ہوتی, اور ماضی میں بھی آپ کو یاد ہے جو صبح ملاقاتیں ہوئی تھی ناظرین وہ اس لیے ہوئی تھی کبھی جلسہ کینسل کروانا ہوتا تھا, کبھی کوئی اور بات چیت کرنی ہوتی تھی. بہرحال ناظرین یہ صورتحال ہے جو کہ پاکستان کے اندر بن رہی ہے.
کشمیر اس وقت ایک ہاٹ سپاٹ بنا ہوا ہے، پاکستان کے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے. مزید اپڈیٹ کریں گے، خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.